بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، خطباء اسلام، مجلس ذکر خیر الورا اور ذکر شان غوث الورا میں تشریف فرما بزرگان ملت، نوجوانان اہل سنت، پردہ نشین، عفت معاب، کنیزان خاتون جنت، آئیے ہم سبھی سبز گنبد کے مکین، جان عالمی، طٰہٰ و یاسین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پورے خلوص و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں ذکر مصطفیٰ میں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ جتنی کرسیاں سامنے خالی ہیں سامنے آ جائیں، پیچھے کی بھی کرسیاں لے کر آپ بھی سامنے آ جائیں، درمیان میں راستہ ہی نہ چھوڑیں، یہ فاصلہ اچھا نہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا احسن الجزا۔ جی جی، فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد زین العابدین صاحب وہ بیچارے مچل رہے ہیں کہ یہ پھول اسٹیج تک آئے ہیں، جلد از جلد اس کا بھی کچھ کام کاج کر لیا جائے تو یکسوئی کا ماحول ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور دیجیے مجھے، ایک اور دیجیے، مجھے دیجیے، ٹھیک ہے لیجیے۔ ماشاء اللہ۔ یہ میں نے مولانا صاحب کو جو پھول پہنایا ہے نا، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نہیں ہے توجہ ابھی؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے میرے آنے سے پہلے میرا بڑا تعارف کرایا، بہت خوبصورت اشعار کہے، نہیں، اللہ گواہ ہے، جب میں یہاں حاضر آتا ہوں اور آپ تمام کی خدمت میں سامنے آتا ہوں، اسٹیج پر جو علماء کرام کی سرپرستی نظر آتی ہے، الحمدللہ کہہ دیجیے، محسوس ہوتا ہے مجھے یہ مجبور ہو کر نہیں آتے ہیں، مسرور ہو کر آتے ہیں۔ ابھی اگرچہ اور بھی ہمارے علماء کرام آنے والے ہیں، میں نے دوپہر میں بھی ملاحظہ کیا، اس سے پیشتر بھی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا
ان علماء کرام کی سرپرستی ان بچوں کو، اور یہ جو ہماری ملت کے بزرگ ہیں، معمر حضرات ہیں، حضور پیر طریقت مناظر اہل سنت حضرت العلامہ مفتی محمد عبد الحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے جو یہ خصوصی تربیت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رکھے، تاکہ یہ نسلیں اپنے بزرگوں کے فیض و کرم سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی عمر میں، علم میں، عزم میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی خدمات کو مولا شرف قبولیت عطا فرمائے، غیب سے ان کی جائز حاجتیں پوری فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم تمام کو سرکار دو عالم رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت پاک کا خصوصی حصہ اور صدقہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہیں اور تھا، بیچ میں کسی اور طرف نکل گیا، معاف کر دینا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا یا رسول اللہ، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ پھر ہم کیا کریں؟ حضور اعلیٰ حضرت ہمیں تعلیم دیتے ہیں، یہی تعلیم دیتے ہیں، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بارگاہ غوثیت مآب میں ایک غوث اعظم کا شیدائی یوں عرض کرتا ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، میں پڑھنا ایک میں ادھر بھی دو جی ٹائم تو میں چوپ بولنا سب، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف، اے میرے سچے مرید تو نہ کو ڈر، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رب کریم نے خالص اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں یہ نظر عقیدت پیش کرنے اور بارگاہ غوثیت مآب میں یہ عقیدت پیش کرنے، اور پھر اللہ رب العالمین کے فضل سے نبی رحمت کی عطا سے اور سرکار غوث البرا کے فیض و کرم سے اپنے پیر و مرشد کو یاد کرنے اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے یہ محفل کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر و مرشد اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آپ اپنی قسمت پر ناز کریں، کس قدر وہ ہمیں تسلی دیا کرتے تھے، وہ بھی جن کی آنکھوں میں نے اکثر خوف الہی کے آنسو دیکھے، وہ بھی جن کی زبان پر اکثر ذکر الہی درود مبارکہ دیکھا، وہ جن کی دل کی دھڑکن ہوتی تو آخرت کو یاد کرتے،
کوئی غمزدہ آتا اس کو بابو کہہ کر کے شفقت آمیز تسلی دیا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین کے حضور میں جو گڑ گڑاتے تھے، جو عرض کرتے تھے، وہ تمام ادائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ نے پیر صادق کو پایا، الحمدللہ آپ نے شیخ کامل کو پایا، الحمدللہ آپ نے پیر کامل کو اور شیخ طریقت کو پایا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر جو واجبی پیر ہو، جو چاروں شرائط کا جامع ہو، وہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے پیر واجبی پیر، اور اس کے بعد لکھتے ہیں وہ جو کہ شرائط کا جامع ہو۔ شرائط 4 شرطیں ہیں، آپ کے ذہن میں ہے، پھر ایک بار یاد کر دیتا ہوں۔ وہ پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا سلسلہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملا ہوا ہو، درمیان میں کہیں کٹا ہوا نہ ہو، پھر وہ گناہ کبائر سے بچتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ شرع کے ضروری مسائل احکام کتابوں کو دیکھ کر نکال لیتا ہو۔ جو اس کا عامل ہے اور جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا وہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور اس پیر کا حق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کے پرتو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے وقت کے سارے لوگوں سے اولیاء سے بڑھ کر جاؤ، اپنے حق میں، حضور اعلیٰ اپنے حق میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے پیروں کی ہم عزت نہیں کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یاد رکھیں جتنے مشائخ اعظام ہیں، جتنے پیران کرام ہیں، تمام سے محبت، تمام سے عقیدت، مگر لو لگتی ہے اپنے پیر سے۔ یاد رکھیں حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اگر اس کو بظاہر کہیں اور سے بھی کچھ فیض ملے تو یقین جانے یہ میرے پیر ہی کا عطا ہے، میرے پیر ہی کی جانب سے عطا ہے، اور انہی کی نظر توجہ کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے لکھتے ہیں مال، اولاد، جان، سب کچھ ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرید ہوتا ہے، کم عمری میں ہوتا ہے، کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں وہ اپنے پیر سے زیادہ تعلیم نہیں پا پاتا، تربیت نہیں پا پاتا، اسے موقع نہیں ملتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے پیر اگر وصال کر جاتے ہیں، کیا وہ تنہا ہوتا، اکیلا ہوتا؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہمیشہ بارگاہ الہی میں جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ صفات متقین صالحین کی ہے، مومنین صالحین کی ہے۔ یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر وہ ان سے بظاہر تربیت نہیں پا پایا،
زیادہ اس کو صحبت میسر نہ آئی، اگر وہ دوسرے شیخ کے پاس بھی پہنچتا ہے تو وہ اس شیخ کا طالب ہوگا۔ ارادت اپنے پیر سے رکھے، ارادت اپنے پیر سے رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کیا؟ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک شخص کا دو باپ نہیں ہوتا، ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہوتے، ایسے ہی ایک مرید کا دو پیر نہیں ہوتا، دو پیر نہیں ہوتا۔ وہ دوسرے شیخ کے پاس جائے گا، ان سے طلب کرے گا، اکتساب کرے گا، مگر لو وہی لگائے رکھے گا۔ جو کچھ ملنا ہے وہی سے ملنا ہے۔ ہم جو ہے اس کو بورڈ کو کیا بولتے ہیں کمپیوٹر پہ؟ کی بورڈ پہ کلک کرتا ہے، مگر اس کی نظر رہتی اسکرین پہ کلک ہو رہا نہیں ہو رہا، کہیں بھی کلک، کبھی ادھر کی بورڈ پہ کلک کرتا ہے اور کبھی اس کو ہٹاتے جلاتے، کیا بولتے اس کو ماؤس بولتے ہیں، جی بولنا بھی نہیں آتا، مگر اس کی نظر وہی ہوتی ہے کہ ایکسپٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا کیا؟ ائمہ دین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ائمہ دین؟ یاد رکھو، ائمہ دین فرماتے ہیں کہ یہ پیر جو ہوتا ہے یہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ جو باپ ہیں مٹی کے جسم کے باپ ہیں، اور پیر جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقیناً یہاں جتنے تشریف فرما ہیں، حاضر ہیں، میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر کامل کا جو دامن تھاما ہے یہ مضبوط سلسلہ ہے، آج بظاہر ہماری نظروں میں نہیں ہے، مگر ان کی روحانی تصرف، ان کی روحانیت، ان کا روحانی تصرف اور پھر ان کی دعاؤں کا یہ ثمرہ، آپ کی تربیت کا یہ خلاصہ کہ آج یہ مجلس آراستہ ہے۔ آج سرزمین مچھلی پٹنم میں یہ گل بوٹے مہک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرشد برحق کے تربت پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ جتنے ہمارے مرشدان کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مراتب جلیلہ میں خوب خوب بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و کرم سے، برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ رئیس الخطبہ حضرت علامہ مولانا محمد رفیق عالم صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور والا کے علم میں، عمر میں، عزم میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور تادیر ہمارے ان نوجوانوں کو حضور والا سے اکتساب فیض کا موقع عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ان بزرگوں کا فیض و کرم ہم پر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو، اے بیٹے ادھر جاؤ، میں ان تمام ماشاءاللہ 12 فروری کو انشاءاللہ العزیز حضور والا کا عرس بھی ہونے والا ہے، جس کی تیاری ابھی سے ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں انہیں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، وہ نوجوان بچے، وہ احباب جو کہ ہر ماہ 11 تاریخ کو، جی ہاں 12ویں شب میں محفل آراستہ کرتے ہیں، محفل میں درود پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے فیض طلب کرتے ہیں، اپنے لیے عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ معلوم ہے یہ بھی انہی کے فیض کا حصہ ہے، یہ بھی انہی کے طرف سے ہے۔ یاد رکھیں محفل میں آج حاضر آیا ہوں،
کچھ نہ کچھ دے کے ہی جانا پڑتا ہے۔ میں تمام اپنے احباب سے، مسلمین مچھلی پٹنم سے کہوں گا، یقین جانو ہم نے جس پیر سے اپنا رشتہ قائم کیا ہے، جو پیران اعظام ہیں، پیران صادق ہیں، پیران کامل ہیں، اللہ تبارک و تعالی حاضرین کے ان مرشدان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے جن کے مرشدان کرام ابھی ظاہر حیات سے ہیں، ان کا سایہ دراز فرمائے، اور جو اس دار فانی سے پردہ کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مراتب جلیلہ میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے فیض و کرم سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، پیر سے اپنا رشتہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اگر پیر ظاہر حیات سے ہے تو روزانہ اس کے لیے دعائے سلامتی کریں، عافیت کریں، اور ان کی حیات کے دراز ہونے کی دعا یہ کریں، اور اگر وہ اس دار فانی سے پردہ کر لیے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میں آپ تمام سے کہوں گا، ایک اچھی صورت، بہتر صورت یہ بھی ہے، جہاں ہر ماہ کی 12ویں شب کو یہ محفل کا اہتمام کرتے ہیں، جتنے بھی حضور والا کے مریدین ہیں، یا کوئی حضور سرکار تاج الشریعہ سے شرف بیعت رکھتے ہیں، یا کوئی حضور اشرف الفقہا سے بس پیر کامل ہو، وہ چاروں شرائط کا جامع ہو، تو ان کا دیا ہوا شجرہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو ساتھ میں لے کر کے اگر آپ پڑھیں گے، اور اس شجرے کے اندر جتنے بزرگان کرام مشائخ اعظام کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کی بارگاہوں میں آپ جب ایصال ثواب کریں گے اور ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ اس گھر میں پھر نحوست نہیں رہے گی، اس گھر میں بلا نہیں رہے گی، اور یہ تو گارنٹی، جس گھر میں یہ عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ اس مکان میں کبھی بدعقیدگی نہیں آئے گی، اس مکان میں وہابیت نہیں آئے گی، اس مکان کے اندر لادینیت نہیں آئے گی، انشاءاللہ بزرگوں کی محبت کی شمع ہمیشہ روشن سے روشن تر ہوتی رہے گی۔ روزانہ پڑھیں، آپ روزانہ کبھی مسجد میں پڑھتے ہوں گے، اپنے دکان میں پڑھتے ہوں گے، فیکٹری میں پڑھتے ہوں گے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اس مکان کے اندر کبھی بدعقیدگی داخل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر اصحاب کہف کے نامہ لکھے دکان میں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دکان نہیں جلتی لو، گھر میں لگا دیتے ہیں اب گھر میں چوری نہیں ہوتی لو، آپ اپنی جو ہے سواری میں لکھ دیتے ہیں ہماری سواری میں اب حادثہ نہیں ہوگا، کئی کو اصحاب کہف کے نامہ ہے با، اچھا اصحاب کہف کے ناموں کی یہ تاثیر، اصحاب کہف کے ناموں میں یہ اثر، یہ اصحاب کہف جو کہتے ہیں پچھلے نبی کی امت کے اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے ناموں میں یہ اثر ہے۔ اس امت کے جو اولیاء ہیں، اس امت کے امام الانبیاء کے، اللہ اکبر، امام الانبیاء کے امت کے اولیاء، یاد دلانا میں یہاں سے کہیں اور جا رہا ہوں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، قسم بخدا آقا کریم سے پہلے نہ کوئی آپ کے جیسا، نہ آپ کے دور میں، نہ صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ رفعت بخشی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ کسی اور کو کل کائنات میں سارے عالم میں حاصل ہی نہیں ہے۔ آپ جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر سارے شہروں سے افضل، سارے شہروں سے افضل۔ لوگ کہیں گے ارے وہاں پر خانہ کعبہ ہے،
اس لیے شہر مکہ افضل ہے نا، یہ جواب تمہارا پورا صحیح نہیں ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، مگر رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم اس شہر کی اے محبوب جس میں تم ہو، قسم اس شہر کی اے محبوب جس میں تم ہو، جس سرزمین میں، جس مکے میں ہمارے آقا تشریف لائے، وہ شہر سارے شہروں سے افضل، وہ خطہ، وہ حصہ زمین کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر جسم پاک سے ملا ہوا ہے، وہ سارے جہان سے افضل، عرش سے، فرش سے، تمام حصوں سے افضل۔ میرے دوستو یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں نہ صورت و سیرت میں کوئی آپ کی طرح ہے، نہ شکل و صورت میں کوئی آپ کی طرح ہے، نہ کردار و سیرت میں کوئی آپ کی طرح ہے، نہ فضل و کمال میں کوئی آپ کے جیسا ہے، نہ حسن و جمال میں کوئی آپ کے جیسا ہے، نہ فرش پہ کوئی آپ کے جیسا، نہ عرشیوں میں کوئی آپ کے جیسا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جس شہر میں آپ تشریف لائے، وہ شہر سارے شہروں سے افضل، جس مدینے کی سرزمین میں آپ آرام فرما ہے، وہ حصہ تو عرش سے بھی افضل ہے، جس حصے میں آپ آرام فرما ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا، ٹھہر کر سن لینا، ہمارے نبی کے جو اصحاب ہیں، جو صحابہ ہیں، پچھلے نبیوں کے جو متبعین ہیں، حواری ہیں اور آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان سے افضل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس امت کے جو اولیاء ہیں، اس امت کے جو اولیاء ہیں، یقیناً پچھلی امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ اس امت کے اولیاء میں کیسے کیسے ہیں، میں ایک کا ہی نام لوں گا، جن کے بارے میں حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفیع سرکار دو عالم، اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والے، ہم کو چھٹا کرانے والے وہ سرکار غوث اعظم ہیں۔ کیا شان ہے، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ میں یہ کہہ رہا تھا پچھلی امت کے اولیاء کے نام اگر لکھ کر کے مکان دکان میں رکھ دیں وہ نہ چلے، نہ جو ہے وہاں چوری ہو۔ اس امت کے اولیاء کے جو نام ہوں گے، اللہ اکبر، جہاں وہ اسماء مبارکہ پڑھے جائیں گے، جہاں اس کا ذکر ہوگا، کیا وہاں پر بدعقیدگی آئے گی، وہاں پر لادینیت آئے گی، وہاں پر وہابیت آئے گی؟ میرے دوستو، وہاں تو رحمتوں کا نزول ہوگا، وہاں پر برکتیں اتریں گی، وہاں پر سلامتی برسے گی۔ یاد رکھو، وہ اسماء کرامی، مشائخ اعظام، بزرگان کرام کے وہ ہوں گے کہ ان کے ناموں کی برکت، یاد رکھیں، نام کی بھی برکت ہے، ذات کی بھی برکت ہے، اور جو نسبت ہو جاوے اس کی بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس امت کے اولیاء، اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے اپنے مکانوں میں اپنے بال بچوں کو لے کر کے، میں آپ کو کوئی ایسا کام، ایسا ورک نہیں دے رہا ہوں جس کو آپ بہت وقت دینا پڑے گا، ہفتے میں آدھے گھنٹے کا وقت فاتحہ خوانی کا رکھ لیں، گھر کے سارے لوگ مل بیٹھیں، بچوں کو کہیں تم سورہ الحمد پڑھو، ایک کو کہیں تم سورہ اخلاص
پڑھو، ایک کہتا ہے تم درود تاج پڑھو، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ لو دیکھ کر کے پڑھو، ہمارے مرشد نے بتایا ہے، تم کلمہ طیبہ پڑھو، تم درود مبارکہ پڑھو، درود غوثیہ پڑھو، اور اس کے بعد سب مل کر کے اپنے شجرہ مبارکہ کو جو پیر و مرشد نے عطا کیا ہے آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد یا اللہ جو بھی ہم نے پڑھا ذکر کیا آتا نہیں، جیسا بھی ہوا مولا تو قبول فرما، جتنوں کے نامہ لیے گئے سب کو ان کا ثواب عطا فرما، ان کے صدقے میں ہم نہ بخشش عطا فرما، ہمیں ہر بلا وبا بیماری سے محفوظ فرما۔ آپ دعا کر لیں، درود پڑھ لیں، فاتحہ خوانی ہو گئی، کیونکہ ان کے اسما کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سلسلے کے جو مشائخ کرام ہیں اور دیگر سلاسل کے جو بزرگان کرام ہیں، ان کے ناموں کی برکتیں مل جائیں گی۔ میں یاد کر رہا تھا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں آپ کے اس شہر کی بھی قسم یاد فرمائی جس میں آپ آرام فرما ہیں۔ آقا کریم کے دہنے مبارک سے، زبان رسالت سے جو الفاظ و کلمات نکلے اس کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی پاک کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو نسبت حاصل ہوئی وہ چیز عظمت والی ہوئی، وہ چیز ایسی نہیں کہ سرکار مکے میں آئے تو مکے سے سرکار کو عظمت ملی، سرکار سے شہر مکہ کو تقدس ملا، پاکیزگی ملی، پاکی ملی، خانہ کعبہ کو بت بٹھا دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے سرکار کے وہ صحابہ کرام، اللہ اکبر کبیرہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی محبت میں یاد رکھے، اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے اولاد کی محبت، باپ کی محبت، جائیداد کی محبت، دولت کی محبت سب کے سب ہیج ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، بدر کا میدان ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر خیمہ نبوی کے پاس، خیمہ نبوی کے پاس پہرا دے رہے ہیں، کوئی کافر تیر نہ پھینکے، سرکار کی طرف نہ آئے۔ ادھر سے آپ کے فرزند حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، جو اس وقت مشرف اسلام نہ ہوئے تھے، کفار کی جانب سے نکلتے ہیں۔ ادھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر۔ جانتے نہیں جانتے؟ اچھی طرح جان لو، پوری امت میں سب سے بڑھ کو رحم دل جو ہے وہ ابو بکر ہے، سب سے بڑھ کو رحم دل۔ کیا ان کے سامنے بیٹے نہیں ہیں؟ ان کے بیٹے کی میا محبت نہیں معلوم؟ مگر نہیں، یہ اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے۔ میرا بیٹا ہوگا، ابھی تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ سرکار نے فرمایا صدیق ٹھہرو، باپ کی تلوار بیٹے کے خون سے آلود نہ ہو۔ سرکار نے روک دیا۔ سرکار بھی جانتے ہیں وہ وقت آنے والا ہے، عبد الرحمن بھی دامن اسلام میں آئیں گے۔ یہ وہ ہیں ابو بکر، انہوں بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، نسلن سمجھی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے رسول سے سچی محبت کرنے والے جب حضرت سعد بن ربی کو میدان جنگ میں دیکھا گیا، غزوے میں دیکھا گیا، نظر نہیں آئے، ان کو تلاش کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت نکلے۔ جب دیکھا تو آپ زخم خوردہ ہیں، چند سانسیں باقی ہیں، اور اس وقت حضرت زید بن ثابت سے حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔
اور میری قوم کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا، تم میں سے اگر ایک بھی زندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی کافر پہنچتا ہے تو روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تم جواب نہیں دے سکو گے، اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکو گے۔ یہ ہے محبت رسول، سرکار کی ذات سے محبت، آپ کے نام پاک سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، آل رسول سے محبت۔ آل رسول کی بات آ گئی ہے، اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی بغداد کی سرزمین پر آرام فرما ہے، اپنے مرشد حضرت سیدنا سری سقطی کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے جد میں سے ہوتے ہیں، سلسلہ طریقت میں سے، سمجھے کہ نہیں آپ، سلسلہ طریقت میں آپ کے جد میں سے ہوتے ہیں۔ پہلے ہی پہلے آپ سید الطائفہ نہیں تھے نا، آپ تو بہت بڑے پہلوان تھے، آپ سلطان کے پاس بڑا آپ کا مقام تھا، سارے لوگ انہیں بہت اکرام اور اعزاز سے رکھا کرتے تھے۔ ایک آل رسول تھے، ان کے پاس بہت خستگی تھی، مالی کمزوری تھی، غیرت تھی، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے، سنا بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا، میں جنید کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ ایک طرف ان کا، دوسری طرف پہاڑ، یہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ حیران تھے، مگر اس نے کہا یہاں کچھ نہ بتاؤں گا، جو جوہر ہے میدان میں ہی کھلے گا۔ آخر وقت بھی طے ہوا، دن بھی طے ہوا، سب پہنچے، وقت کا سلطان بھی پہنچا، ساری رعایا پہنچی، سارے اراکین پہنچے، حضرت جنید بغدادی بھی پہنچے، اکھاڑے میں ہیں، میدان میں ہیں، اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کمزور ہے، ناتواں ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہے۔ جب اکھاڑے میں آئے، ہاتھوں سے ہاتھ ملایا، پنجہ ملایا، کان میں کہہ دیا، میں پہلوان نہیں ہوں، میں آل رسول ہوں، میں رسول اللہ کی آل سے ہوں، سرکار کے نسب سے ہوں، سرکار کے شجر سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنید یاد رکھنا، میرے ساتھ جو حالات ہیں میں کسی کو کہہ نہیں سکتا ہوں، میں نے یہی سوچا ہے کہ اگر تم کو میں زیر کر دیتا ہوں، تم نیچے چلے جاتے ہو، مجھے انعام ملے گا، مجھے کچھ مال ملے گا، اور تمہیں نانا جان سے میں اعزاز دلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت تمہیں بلند ترین تمغہ ملے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی جو وقت کے پہلوان تھے، آل رسول سنتے ہی آل رسول میرے آقا کی آل سے ہیں، سب داؤ ایک طرف، جو شہرت تھا، جو چاروں طرف ایک گونج تھی، سب ایک طرف، ظاہری طور پر کچھ تھوڑا موڑا کر کے چاروں چت ہو گئے، ان کو مالوں سے نوازا گیا۔ حضرت جنید بغدادی کو ان کے دوستوں نے کیا کہا ہوگا، ان کے ساتھیوں نے کیا کہا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جب شب ہوئی، آپ نیند کے لیے گئے، خواب میں گئے، سونے کے لیے گئے، نیند کہاں سے آئے؟ لیکن جب آنکھیں لگتی ہیں، قسمت بیدار ہوتی ہے، سرکار تشریف لاتے ہیں، دیدار سے نوازتے ہیں، خوشبو کا ماحول ہے۔ اے جنید، تم نے میرے آل کی یہ تعظیم، یہ تم نے اکرام اور یہ تکریم کی ہے، روز قیامت نہیں، آج ہی تمہیں ولایت کا تاج دیا جاتا ہے، تمہیں سید الطائفہ یعنی اس وقت کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کا تمہیں سردار بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے گھر سے نماز کے لیے بلاوا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے اذان کی صدا سنی، جواب دیا، ایک اذان کے بعد پھر دوسری اذان ہوئی، ہو سکتا پھر تیسری بھی ہو رہی ہو۔ بہت سارے حضرات سوچ رہے ہوں گے کتنی مرتبہ جواب دینی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔
جی ہاں، جب اذان ہوتی ہے اور جو قریب کی مسجد ہے اگر وہاں کی اذان شروع ہو گئی ہے تو وہ جواب دے دے، یا چند جگہ کی ہو گئی ہے تو کسی ایک کا جواب دینا واجب، ممکن ہے تو دوسری اور تیسری اذان کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد پھر کرنا کیا چاہیے؟ صرف اذان کا جواب دے دیے تو خاموش نہیں، جواب دینے کے بعد عملاً اللہ کے گھر میں حاضر بھی ہونا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ سرکار غوث اعظم کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، آپ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اللہ اکبر، ساری شب اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی نے آل رسول کا احترام کیا، سرکار تشریف لائے اور آپ نے اسی وقت اپنے دیدار سے انہیں نوازا اور انہیں سید الطائفہ، اس وقت کے جو اولیاء کرام ہیں ان کا سربراہ اور ان کا سردار بنایا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر کے شیخ کے شیخ اور اوپر کے شیخ جد میں سے ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا کہنا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا اسی بغداد کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم بھی ہیں اور دیگر آپ کے اہل بیت سے ہیں، اور سرکار غوث البرا بھی ہیں۔ مگر سرکار غوث البرا کی بارگاہ میں یہ چیز سبھوں نے دیکھا، یہاں اولیاء پہنچتے ہیں، ابدال پہنچتے ہیں، صوفیاء پہنچتے ہیں، علماء پہنچتے ہیں، مریض پہنچتے ہیں، علیل پہنچتے ہیں، علماء پہنچتے ہیں، فقیر پہنچتے ہیں، سارے کے سارے آتے ہیں اور سارے کے سارے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں، سارے کے سارے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، صدہا جاں بلب امراض مہلک سے شفا پاتے ہیں، صدہا آپ کا آستان عالیہ وہ ہے جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں انگن بیمار آتے ہیں، کیسے قریب المرگ آتے ہیں، اور امراض مہلک بعض کے ساتھ جسمانی عارضہ ہوتا ہے، بعض باطن کے مریض ہوتے ہیں، مگر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سب شفا یاب ہوتے ہیں۔ عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ظاہر حیات سے تھے، بغداد کی سرزمین پر طاعون کا مرض پھیل گیا تھا، لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس جہان سے اس جہان کی طرف جا رہے تھے، بے تحاشا لوگ انتقال کر رہے تھے، صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگوں کی خبریں آ رہی تھی، لوگوں نے پریشانی میں اپنے آپ کو محسوس کیا، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس آزمائش سے، اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر فرما دیں، کچھ حل نکال دے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، میرے مدرسے کے آنگن میں، کیا فرمایا؟ میرے مدرسے کے صحن میں جو گھاس ہے، وہ گھاس کھائیں، اور جو کنواں ہے اس کنویں سے پیئیں، انشاءاللہ شفا پا جائیں۔ اللہ غوث البرا، ماشاءاللہ۔ مدرسے کے صحن میں کنارے کنارے جو گھاس ہے وہ کھائیں، اور اس کے بعد جو کنواں ہے اس سے پیئیں،
شفا مل جائے گی۔ لوگوں نے کہا اس گھاس میں کیا تاثیر ہے، پانی میں کیا تاثیر ہے؟ نہیں، گھاس کھانا شروع کر لیے، پانی پی لیے، طاعون دور ہو گیا، سب کے سب عافیت ہو گئے۔ اس کے بعد طاعون پلٹ کر نہیں آیا۔ میں سوچتا رہا یا اللہ، سرکار غوث اعظم کے مدرسے کے گھاس میں یہ اثر، گھاس میں یہ اثر، تو پیران نظام کا، مرشد برحق سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا فیضان کرم عتیق تجھے نہیں معلوم؟ سرکار غوث البرا کے مدرسے میں آپ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے کون کون آتے تھے؟ اولیاء آتے تھے، اتقیاء آتے تھے، صوفیاء آتے تھے، اللہ والے آتے تھے۔ یقیناً ان کے قدموں کی یہ برکت ہے، ان کے قدموں کی یہ برکت ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے صحن کے گھاس میں یہ اثر ہے۔ سرکار غوث اعظم کے آستانے سے کیا نہیں ملتا ہے۔ یاد رکھو، سرکار غوث اعظم کے ہم غلام تو بن جائیں۔ سرکار نے فرمایا مریدی لا تخف، اے میرے سچے مریدو تمہیں نہ کو ڈرو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، جو سرکار غوث اعظم کا غلام ہوگا، سچا شیدائی ہوگا، اسے کبھی کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ خوف ڈر کسے ہوتا؟ جو کمزور ہوتا، جو بزدل ہوتا، جو دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں، اپنے مفاد کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو وہاں پر جھوٹ کا سہارا لیتا۔ یہ تو غوث اعظم کا چاہنے والا ہے، وہ جانتا ہے میرے شیخ عبد القادر، میرے پیر پیرانے پیر ہیں، ان کی جب نگاہ ہو جائے گی کوئی ہمارے سامنے کچھ آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ جا رہے تھے، سامنے سے شیر آ گیا، سامنے سے شیر آ گیا۔ اب کیا کرنا؟ ہمیں تمہیں ہوتے تو باپ رے باپ کدھر جائیں، مگر حضرت سفینہ سامنے بڑھتے گئے اور آگے چلتے گئے۔ جب شیر قریب آیا، آپ شیر کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شیر، تجھے معلوم نہیں معلوم میں اپنا ایڈریس دے رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آزاد کردہ غلام ہوں۔ میرے دوستو، رشتہ مضبوط ہے، سلسلہ مضبوط ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جب اتنا کہا وہ شیر سیدھے کنارے نکل گیا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہو جاتا پھر وہ تنہا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست نہیں، تمہارے مددگار نہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول اور سچے مومنین صالحین۔ جو اللہ کا سچا بندہ ہوگا، رسول اللہ کا صحیح معنوں میں امتی اور غلام ہوگا، جو شہنشاہ بغداد اور اولیاء کرام کا صحیح معنوں میں شیدائی اور عقیدت مند ہوگا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا، وہ بے سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم نبھا لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، ہم ان کے تو ہو جائیں۔ سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں تو سرکار غوث اعظم کا غلام جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ اسے اپنے آقا پہ ناز ہونا چاہیے، اپنے آقا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت شقیق بلخی کے زمانے میں قحط ہوا، لوگ پریشان ہوئے، سارے لوگ حیران ہیں، چہرے اداس ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ بازار میں سب گپ چپ بیٹھے ہیں، مگر ایک نوجوان ہے، ایک غلام ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ کھلتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی نے کہا
بشا کیا معاملہ ہے؟ وہ پریشان ہے، دانے دانے کے لیے فکر مند ہے، لوگوں کے چہرے اداس ہیں، تو ایسا کھل رہا ہنس رہا نا۔ تو اس غلام نے کہا مجھے کیا بھی فکر نہیں ہے، میرا جو آقا ہے نا، میرا جو مالک ہے نا، انہیں بلہ کا غلہ اسٹوریج کر کے رکھا سو ہے، بہت غلہ، بہت اناج انہیں اسٹور کر کے رکھا سو، ذخیرہ کر کے رکھا سو، اور مجھے بہت چاہتا، انہیں خوب پیار کرتا، مجھے یقین ہے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھتا، مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ وقت کے عظیم ولی حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں تیرا مالک اس کا ذخیرہ کیا ہوا، اسٹور کیا ہوا غلہ کتنا ہو سکتا؟ ہمارا مالک تو مالک الملک، ہمارا رب تو مالک الملک، دونوں جہان کا مالک، اور اس کا خزانہ کبھی خالی ہونے والا نہیں۔ اس کی شان یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، بھروسہ جتنا کامل ہوگا، اطمینان اتنا ہی ہوگا۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا۔ یا اللہ ہماری یہ خطا کار نگاہیں آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کم سے کم رسول اللہ کے شہزادوں کا، ان کے لاڈلوں کی ہمیں زیارت عطا فرما، اس قابل بھی نہیں ہے، تیرے نیک بندوں کی دیدار سے مالا مال فرما۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل خیر کو قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی سنتوں کی پیروی اور آپ کی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سرکار بغداد شہنشاہ جیلاں کی ہمیں سچی عقیدت اور ان کی ارادت نصیب فرماوے، اور بزرگان کرام، مرشدان کرام کا فیض و کرم ہم تمام پر جاری رکھے، یاد رکھے۔ جیسا کہ مجھ سے پیشتر خطیب شیریں حضرت مولانا زین العابدین صاحب نے کہا، نعرے بھی لگائیں گے، مسجد بھی بنائیں گے، اور پھر اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد بھی کریں گے۔ سرکار غوث اعظم سے محبت ہے، نماز بھی پڑھیں گے۔ سرکار غوث اعظم سے سچی عقیدت ہے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ان کی منقبت خوانی بھی کریں گے۔ اپنے گھروں میں میلاد کی محفل، نعت کی محفل اور فاتحہ خوانی کی محفل بھی آراستہ کریں گے۔ مولا کریم اپنے شایان شان اس جلسے کے اہتمام کرنے والوں کو انعام عطا فرمائے، پروردگار ان کے مقدر کو روشن فرمائے۔ اے رب العالمین، آج کی اس مجلس میں ہم دامن پھیلاتے ہیں، بھی طلب کرتے ہیں مولا تو نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، سرکار کی غلامی عطا فرمائی، اولیاء کرام کا عقیدت مندوں میں ہمارا نام ہوا ہے۔ پروردگار ان نعمتوں کے ساتھ ہم سب کو قبر و حشر میں پہنچنا نصیب فرما۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود مولا کریم۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مذہب اہل سنت کے ادارے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ادارے ہیں، ان تمام کو ترقی اور فروغ عطا فرما۔ بالخصوص ہم جو مدرسہ نور الاسلام کے دامن میں ہیں، مولا تعالیٰ یہاں سے اس نور کو اور بھی بلندی عطا فرما، اور بچیوں کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ عطا فرما کر کے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور انہیں تقوی و طہارت کی دولت عطا فرما، اور ان کی گود سے اسلام کے سپوتوں کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو۔